والصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ بار الہ اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے اس ماہ محرم الحرام، ماہ عزاداری و ماہ صوم کی مناسبت پر آپ تمام حاضرین کی خدمت میں تعزیت عرض ہے. یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور ایسا کارنامہ انجام دیا جو تاریخ بشریت میں کسی نے انجام نہیں دیا. اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، واقعہ کربلا جیسا عظیم واقعہ ہمیں ملتا نہیں ہے. یہ واقعہ اس حسین ابن علی نے برپا کیا کہ جس کی ولادت پہ بھی زمین کو ناز ہے اور شہادت پہ بھی زمین کو ناز ہے. اس حسین ابن علی نے اس کارنامے کو انجام دیا جس کے لیے جو فضیلتیں ہیں وہ دیگر کسی معصوم کے لیے نہیں. جس کے نانا اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم ہیں، جس کی ماں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جس کے والد گرامی علی ابن ابی طالب ہیں، جس کے بھائی حسن مجتبیٰ ہیں اور خود جوانان جنت کے سردار ہیں. خود جوانان جنت کے سردار ہیں اور جنت انہی لوگوں کی ہے جو حسین ابن علی کو اپنا امام مانتے ہیں، جن کا اس کائنات میں حسین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا آخرت میں بھی حسین سے کوئی تعلق نہیں. شفاعت کا معنی علماء نے یہی کیا ہے کہ اس دنیا میں جس نے تعلیمات حسین ابن علی پر عمل کیا، جس نے حسین ابن علی کو اپنے لیے اسوہ و امام مانا، یقین جانے جنت اسی کی ہے، شفاعت اسی کی ہوگی. حسین ابن علی انہی کے سردار ہوں گے. کربلا میں امام حسین نے یہ واقعہ برپا کیا. یہ نہ سمجھے حسین ابن علی کو یزید نے کربلا میں گیر کے شہید کیا. حسین ابن علی کو کربلا میں نہیں گیرا. حقیقت یہ ہے کہ حسین ابن علی نے یزیدیت کو کربلا میں گیرا. کربلا میں حسین ابن علی کو یزیدیوں نے ختم نہیں کیا، بلکہ حسین ابن علی نے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے کربلا میں ختم کیا. اسی لیے شاعر کیا خوب فرماتے ہیں،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ظاہراً حسین کی شہادت ہوئی، لیکن آج پوری دنیا مضطرب ہے حسین کے نام پر۔ آج پوری دنیا میں بے چینی ہے حسین کے نام پر۔ محرم الحرام کے آغاز میں ہی لوگوں کا سکون چھن جاتا ہے، لوگ اپنا غم بھول جاتے ہیں، لوگ اپنی مصیبتیں بھول جاتے ہیں، لوگ اپنے امور ترک کر کے فرش عذاب پر آ کر یہ بتاتے ہیں کہ خون حسین نے ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا کی ہے، شہادت حسین نے ہمارے قلوب میں تڑپ پیدا کر دی ہے۔ رسول اللہ کی وہ حدیث نورانی جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام پیش کیا، امام حسین کے متعلق آپ کی شہادت کے بارے میں رسول اللہ نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی۔ میرے حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت آب ہوگی کہ مومنین سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور آج پوری دنیا پہ مجالس عذاب برپا کرنا یہ دلیل ہے کہ مومنین کے قلوب مضطرب ہیں، مومنین کے دل بے چین ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کربلا فقط ایک سرزمین کا نام نہیں، کربلا ایک سمندر کا نام ہے۔ اگر میں تشبیہ صحیح دوں، کربلا ایک عمیق سمندر کا نام ہے، جس نے بھی اگرچہ واقعہ کربلا چند گھنٹوں کا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کی تفسیر جس عالم دین نے بھی کی، جس مفسر نے بھی کی، اس کا نہائی و آخری جملہ یہی تھا، واللہ اعلم۔ ہم جو کچھ جانتے تھے واقعہ کربلا کے بارے میں ہم نے بیان کی، 20 جلدیں تفسیر کی، کسی نے 30 جلدوں پر واقعہ کربلا کی تفسیر کی، لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا کہ واقعہ کربلا یہی ہے، بلکہ فرمایا کہ ہماری استطاعت اتنی تھی کہ ہم نے واقعہ کربلا کی یہی تفسیر کی۔ واقعہ کربلا کی تہ تک آج تک کوئی نہیں پہنچا، واقعہ کربلا کی حقیقت تک آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ یہ سمندر اتنا گہرا سمندر ہے، کس چیز کا سمندر ہے؟ یہ پانی کا سمندر نہیں، یہ معرفت کا سمندر ہے۔ یہ سمندر امام حسین علیہ السلام نے ایجاد کیا، یہ عشق کا سمندر ہے۔ اس عشق کے سمندر میں حسین ابن علی کود پڑتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے نمرود نے آگ تیار کی اور بتوں کی خلاف ورزی، بتوں کے خلاف بولنے پر، تبلیغ کرنے پر نمرود نے منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ کیا حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے آگ میں پھینکا جائے گا؟ معلوم تھا کہ مجھے آگ میں پھینکا جائے گا، اس کے باوجود بتوں کی مخالفت کی۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں تک لے آیا؟ وہ اپنے رب سے عشق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مقصد سے عشق تھا، اپنے پروردگار سے اتنا عشق تھا کہ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی۔ ابراہیم کو عشق نے نمرود کے آگ میں جھونک دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مجھے یزید شہید کرے گا، اس کے باوجود یزید کے خلاف قیام کیا، مبارزہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کو اپنے رب سے عشق تھا، رب سے اتنا عشق تھا پورا کنبہ خدا کی راہ میں ذبح کروا دیا، پورا کنبہ کربلا کے اندر شہید کروا دیا گیا۔
یہ عشق کا سمندر تھا جس میں حسین ابن علی کودتے ہیں. اسی لیے حسین ابن علی کو یہ لقب دیا گیا السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم کے وارث حسین ابن علی اس لیے بنے جس عشق کی وجہ سے ابراہیم نمرود کے آگ میں کودا تھا، اسی عشق کی وجہ سے حسین ابن علی یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں اور کربلا میں پورا کنبہ ذبح کرواتے ہیں. بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. اسی لیے امام حسین کا ایک لقب حسین سالار عشق ہے. عشق کے سالار کا نام حسین ابن علی ہے. اور آپ کا یہاں فرش عزا پر آنا، اپنے کام کاج معمولات سے وقت نکال کر یہاں پر آنا، حسین ابن علی کی یاد منانے آنا، یہ اسی عشق کا ثبوت ہے. آپ کو بھی اپنے مولا حسین ابن علی سے عشق ہے. جس طرح امام حسین اپنے رب سے عشق کی وجہ سے کربلا پہنچے، آپ اپنے مولا سے عشق کی وجہ سے فرش اعضاء پہ پہنچے. خداوند متعال آپ کی اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے. عزیزان گرامی، اہل بیت سے امام حسین سے عشق و محبت مومن کا فریضہ ہے. جو مومن ہے، عبادت کرنے والا ہے، اس کی عبادتیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک اہل بیت سے محبت و مودت نہ رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے فرزند امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان نورانی ہے. امام صادق کی یہ حدیث نورانی کہ میں نوٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ محبت اہل بیت کے متعلق امام صادق کی یہ حدیث ہے کہ حب آل محمد مفروضۃ علی کل مسلم و مسلمہ علی کل مؤمن و مؤمنہ. اللہ رب العزت نے ہم اہل بیت کی محبت ہر مومن مرد و عورت پر واجب قرار دیا ہے. ایک دوسری حدیث میں امام صادق فرماتے ہیں تم اپنی عبادتوں کی وجہ سے اپنے عبادتوں پر اعتماد کر کے نہ ہماری محبت ترک کرتی ہے اور نہ ہماری محبتوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت ترک کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر دل میں محبت اہل بیت ہے تو عبادتیں چھوڑ دیں، یا اگر عبادتیں کرنے والا ہے تو دل میں محبت اہل بیت نہ رکھیں. یہ دو ہیں اگرچہ، لیکن دو ہوتے ہوئے ایک ہیں. محبت اہل بیت ایک الگ چیز نہیں ہے، خود محبت اہل بیت عبادت ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اہل بیت میں سے امام حسین بھی ہیں، حسین منی و انا من الحسین، کہ اگر کوئی رسول سے محبت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے حسین ابن علی سے بھی محبت رکھیں. اگر کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو چاہیے حسین کی بھی اطاعت کریں. اگر کوئی رسول کو اپنا اسوہ و ماڈل مانتے ہیں اسے چاہیے کہ حسین ابن علی کو بھی اپنے لیے اسوہ مانیں. اسی لیے رسول اللہ نے یہ حدیث فرمائی تھی کہ واقعہ کربلا کا رسول اللہ کو پہلے سے ہی علم تھا. اگر واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا تو رسول اللہ کا دین ختم ہو جاتا. رسول اللہ کا دین ہی ختم ہو جاتا. اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا، صلوات پہ محمد وآل محمد. دین است حسین، دین پناہ است حسین. اگر دین رسول اللہ باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے باقی ہے. دین رسول اللہ کو اگر پناہ ملی ہے تو حسین ابن علی کی شہادت کی وجہ سے پناہ ملی ہے.
وگرنہ یزید دین رسول اللہ کو ختم کیا جا رہا تھا، حلال رسول اللہ کو حرام اور حرام رسول اللہ کو حلال کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں حسین ابن علی وارث رسول اللہ نے اٹھ کر قیام کر کے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مالی لحاظ سے بہت ہی غریب شخص تھا، ماشاءاللہ، اس کی جیبیں خالی تو کیا جیبیں پھٹی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ مال و دولت کے لحاظ سے فقیر انسان تھا، امام صادق کا پیروکار تھا، شیعہ تھا۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکوہ شکایت کرنے لگے کہ مولا میں آپ کا پیروکار ہوں، آپ کا شیعہ ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری جیبیں خالی ہیں، ماشاءاللہ، بال بچوں کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ماشاءاللہ، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو یہ بتا کہ کیا تمہارے دل میں ہماری محبت ہے؟ ماشاءاللہ، اس نے کہا کہ مولا یہ کیا سوال ہے، میں تو آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا محب ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ امام صادق نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں ہم اہل بیت سے محبت ہیں تو اپنے آپ کو غریب و فقیر مت کہلانا۔ جس کے دل میں اہل بیت سے محبت ہوگی اس سے غنی کائنات میں کوئی انسان نہیں ہوگا۔ اگر مومن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اس سے غنی انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ اہل بیت کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیں، جو چاہے مانگے اللہ عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اہل بیت کو خدا نے بھیجا ہی اس لیے تاکہ رب اور مخلوق کے درمیان وسیلہ بنے۔ ان کو خدا نے بھیجا ہی وسیلہ کے لیے۔ مشکلات حل ہو سکتی ہیں، مشکلات ختم ہو سکتی ہیں اگر خدا کی بارگاہ میں اہل بیت کو وسیلہ قرار دیں، اگر خدا کی بارگاہ میں حسین ابن علی کو وسیلہ قرار دیں، اگر خدا کی بارگاہ میں جناب سیدہ کو وسیلہ قرار دیں، اگر خدا کی بارگاہ میں رسول اکرم کو وسیلہ قرار دیں۔ یہ عزاداری، یہ مجلس حسین ابن علی یہ دعا کی جگہ بھی ہے اور قبولیت دعا کا مقام بھی ہے۔ مقام دعا بھی ہے، مقام قبولیت دعا بھی ہے۔ فرش اعظم، اگر کوئی آرزو آپ دلوں میں رکھتے ہیں، اگر کوئی دعا حاجات آپ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، یقین جان لیں، یقین کے ساتھ مانگے، خدا بند مطاع اسی فرش اعظم پر آپ کی دعا سن لے گا، آپ کی مشکلات حل فرمائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ یقین کے ساتھ خدا سے دعا مانگیں۔ یہ عزاداری عموماً ہم یکم محرم سے 10 محرم تک برپا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں حسین ابن علی کی یہ عزاداری 10 محرم الحرام سے شروع ہو جاتی ہے۔ عزاداری کا آغاز یکم محرم سے نہیں، 10 محرم کو ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ 10 محرم کو تو عزا کا آغاز ہوا ہے۔ 10 محرم کو مصیبتوں کا آغاز ہوا ہے۔ اور پہلی بانی جس نے مجلس حسین ابن علی قائم کی وہ جناب زینب اولیاء ہے۔ آواز بلند تر صلوات۔ یہ عزاداری ہماری طرف سے ہم نے خود سے شروع نہیں کیا۔
کیا، سبحان اللہ بلکہ ہمارے معصومین کی یہی سیرت ہے۔ سبحان اللہ جناب زینب اولیاء کو جب یزید لعین نے رہائی کا حکم نامہ سنا دیا تو جناب زینب اولیاء نے یزید لعین سے 3 دن کی مہلت مانگی، اور یزید کے دربار میں جناب زینب اولیاء نے 3 دن مجلس عزا برپا کی، سبحان اللہ شام کی عورتیں اکٹھا کی، جمع کی، اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب سنائے۔ پہلی بانی امام حسین کی مجلس کی جناب زینب ہے، سبحان اللہ اور باقی معصومین کی زندگی کا بھی اگر مطالعہ کریں تو یہی ملتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آخری وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ وصیت کی، اشرفیوں کی 2 تھیلیاں امام باقر نے اپنے فرزند ارجمند کے حوالے کیے، سبحان اللہ اور یہ وصیت کی فرمایا کہ یہ 1 تھیلی مال امام کی تھیلی ہے، خمس و زکوٰۃ کی تھیلی ہے، اسے امت کی اصلاح کے لیے خرچ کر لینا، اور دوسری تھیلی فرمایا کہ یہ میرا اپنا ذاتی مال ہے کہ آپ نے مینا کے مقام پر جا کر امام حسین علیہ السلام کی مجلس کر کے اس کو خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک ہمارے ائمہ نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے، یہ ائمہ کی سیرت ہے، یہ ائمہ کا طرز زندگی ہے۔ سبحان اللہ عزیزان گرامی، آج 3 محرم الحرام کی مجلس ہے۔ مصائب ذاکر نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں مختصراً۔ آج میں آپ کی خدمت میں ان 2 ننھے شہیدوں کے مصائب بیان کرنے جا رہا ہوں صدقے صدقے جنہیں طفلان مسلم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ جب امام حسین علیہ السلام سے والی مدینہ نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا، اس وقت امام حسین نے جو خطبہ والی مدینہ کی بارگاہ میں دیا، اس کے سامنے جو خطبہ دیا، میں چاہوں گا کہ روزانہ امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کروں گا۔ آپ نے کربلا مجھ سے بھی سنی، ذاکر سے بھی سنی ہے، علماء سے بھی آپ کربلا سنتے ہیں، امام حسین کے فضائل سنتے ہیں، اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس عشرے کے اندر خود امام حسین علیہ السلام سے بھی کربلا سنیں، امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد سنیں۔ مصائب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اس امام حسین کا فرمان نورانی آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ آپ ایک دفعہ اپنی آمدگی کے لیے صلوات پڑھ لیجیے۔ مدینے کے گورنر نے جب امام حسین سے یزید لعین کی بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے اس کے سامنے اپنا تعارف پیش کیا۔ امام حسین کا جملہ ہو بہو جیسے تاریخ میں نقل ہے، میں آپ کی خدمت میں تبرکاً پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ، اے امیر مدینہ، اے یزید کا گورنر، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کی بیعت کس سے کر رہے ہو؟ میں نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تعلق نبوت کے گھرانے سے ہے۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، جس گھرانے سے میرا تعلق ہے وہ گھرانہ رسالت کا گھرانہ ہے۔ یہ امام حسین اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، میرا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں فرشتوں اور ملائکہ کی آمد ہوتی ہے۔ ملائکہ جس گھر میں آتے جاتے ہیں اس گھر سے میرا تعلق ہے۔ اور پھر یزید کا تعارف کیسے پیش کیا؟ وَيَزِيدْ رَجُلٌ فَاسِقٌ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، یزید پر تو ہم لعنت کرتے ہیں۔ امام حسین نے کیسا تعارف پیش کیا؟
فرمایا کہ یزید شراب خوار ہے، وقاتل النفس المحترمہ، عزت و احترام والے نفوس کا قاتل ہے یزید، صحابہ رسول کا قاتل ہے یزید، اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کا قاتل ہے یزید لعین۔ ومعلن بالفسق، یزید علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہے۔ مثلی لا یبایع لمثلا، مجھ حسین جیسا کبھی اس جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ امام حسین کا کلام ہے۔ انشاءاللہ روزانہ امام حسین کا ایک نورانی کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ بھی اسے یاد کریں اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں تاکہ امام حسین کی کربلا بھی ہمیں یاد رہے۔ عزاداران سید الشہداء، حضرت مسلم علیہ السلام کے دو فرزند، ابراہیم بڑے بیٹے کا نام ہے، محمد چھوٹے بیٹے کا نام ہے۔ ان کے بارے میں دو روایتیں ہیں مختلف۔ ایک روایت حضرت مسلم علیہ السلام نے اپنے ان دو فرزندوں کو اپنے ہمراہ کوفہ لے گئے تھے، اور ایک دوسری روایت ہے کہ یہ دونوں فرزند کربلا میں موجود تھے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ دوسری روایت پیش کروں گا۔ عزاداران سید الشہداء، شب عاشور جب دشمن نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی، امام سجاد کے خیمے کو آگ لگا دی، جناب زینب اولیاء کے خیمے کو آگ لگا دی، ایک ایک کر کے تمام خیام حسینی کو جلا دیتے ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، جب یہ لعین خیام حسینی کو آگ لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل کر صحرا کی طرف بھاگتے ہیں۔ انہی بچوں میں یہ دو ننھے بچے مسلم ابن عقیل کے دو بچے تھے۔ یہ دو بچے رات کے اندھیرے میں صحرا کی طرف بھاگ نکلتے ہیں، بھاگ نکل کر خوف کے عالم میں صبح کے قریب کہیں جا کر سو جاتے ہیں۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو آنکھ کھول کر دونوں بچے آپس میں خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے کے گلے لگ کر آب بکا کر کے گریہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ قریب دونوں بھائیوں کو ایک آبادی نظر آتی ہے۔ دونوں بھائی اس آبادی میں جا کر، اس آبادی کے اندر جا کر ایک باغ نظر آتا ہے۔ اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنواں کے قریب جا کر پانی پیتے ہیں۔ دونوں بچے پیاسے تھے، دونوں بچے 3 دن سے بھوکے تھے۔ پانی پینے کے بعد اس کنواں کے قریب ایک درخت موجود تھا، اور اس درخت کے تنے کو خالی دیکھ کر دونوں بھائی اس درخت کے اندر خوف کے عالم میں پناہ لیتے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد عزاداران سید الشہداء، اس باغ کی مالکہ پانی لینے آتی ہیں۔ وہ مالکہ پانی کے اندر کیا دیکھتی ہے؟ 2 خوبصورت و نورانی بچوں کی شکل پانی کے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ عورت پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہیں؟ درخت کے اندر چاند جیسے 2 چہرے والے بچے موجود ہیں۔ بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں۔ خوف کے عالم میں یہ بچے درخت سے باہر نکل آتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خاتون پوچھتی ہیں، بچے یہ بتا تم کہاں سے آئے ہو؟ یہ بچے ڈر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اماں اگر تماچے نہیں مارو گی، اگر تھپڑ نہیں مارو گی تو ہم اپنا تعارف کریں گے۔ وعدہ لینے کے بعد، قسم لینے کے بعد بچے بیان کرتے ہیں، بچے بتاتے ہیں بچوں کو یہ عورت کیا کہتی ہیں۔ بچوں کی حالت دیکھ کر اس عورت کو رحم آ جاتی ہے اور کہنے لگ جاتی ہیں، کس قدر ظالم ماں باپ ہیں، اتنے خوبصورت بچے صحرا میں چھوڑ دیے ہیں۔ بچے اس عورت کا یہ جملہ سن کر آپس میں رونے لگ جاتے ہیں، اور ایک
گھر لے جا کر پیار اور محبت سے ملا دلا کر دونوں بچوں کو نئے کپڑے پہناتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، دونوں بچوں کو گھر میں بستر دے کر سلا دیتی ہے، یہ دونوں بچے سو جاتے ہیں۔ آدھی رات کو اس مومنہ عورت کا لعین شوہر حارث گھر میں آتا ہے۔ حارث لعین عمر سعد کے لشکر کا سپاہی تھا۔ عمر سعد نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی مسلم کے بیٹوں کو پکڑ کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہ لعین دن بھر صحرا میں مسلم کے بیٹوں کی تلاش میں رہا، تھک کر آدھی رات